جی نہال ہاشمی صاحب، اب بھارت کی دہشت گردی پاکستان میں، پاکستان نے بہت سارے ڈوزیر جمع کرائے، کچھ ثبوت بھی سامنے آ گئے۔ جو واقعہ لاہور میں ہوا 4 دن کے اندر پکڑا گیا، اور اس کے پیچھے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے اندر پہلے کوئی کوارڈینیشن نہیں ہوتی تھی۔ یہ اب ایسا ہوا ہے کہ ایک کوارڈینیشن کا پورا ایک سسٹم بنایا گیا ہے، ڈیولپ کیا ہے پاکستان کے اداروں نے، اور اس کا بھی کچھ فائدہ ہوا کہ سب نے جب مل کے کلوز اکٹھے کیے تو بہت جلدی نتیجے تک پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد تو پہلی چیز ہوتی ہے کسی بھی کیس کے اندر۔ تو بھارت بھی کھل کر سامنے آیا ہے اور پاکستان بھی اس کو بے نقاب کر رہا ہے۔ عالمی سطح پہ کیا پاکستان مؤثر طریقے سے یہ کر پایا ہے کہ دنیا کو وہ بتائے کہ بھارت کیا ظلم اور زیادتی کر رہا ہے؟ جی سر عمران، دیکھیے آج آپ بڑا سنجیدہ پروگرام کر رہے ہیں اور بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جب آپ کہتے ہیں کہ کوارڈینیشن نہیں یہ تھی، تو یہ بھی ایک بہت بڑی فالٹ ہے کہ ہم جو ریاست پاکستان کے 22 کروڑ لوگ ان لوگوں کے آسرے میں رہتے ہیں کہ یہ ہمارے جان و مال اور ریاست کی حفاظت کریں گے، اور یہ آپس میں اگر ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوں اور ان کے آپس میں کوارڈینیشن ہو، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو، تو یہ پھر ایک المیہ ہے۔ تو سب سے پہلے جو نواز شریف صاحب نے کہا تھا، ہمارے گھر کو ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے، سارے ادارے اپنے دائرے میں کام کریں، مخلص کوئی کسی کے حدود میں جا کے کام نہ کرے، اپنے اپنے دائرے میں کام کریں۔ اب جیسا صداقت نے آج بڑی اچھی بات کی، مگر کون انشور کرے گا کہ جناب بلوچستان میں جو حکومتیں تھیں، اوور نائٹ باپ نام کی ایک تنظیم بن جاتی ہے؟ کون انشور کرے گا کہ جناب جو آج بلوچستان کے جام صاحب وزیر اعلیٰ ہیں، وہ کل مسلم لیگ نون کے اسٹیٹ منسٹر ہوا کرتے تھے؟ کون یہ انشور کرے گا کہ اوور نائٹ پارٹی نہیں بن جائے گی؟ کون یہ انشور کرے گا؟ دیکھیں، ریاست سے کوئی نہیں لڑ رہا ہے، لوگ مائنڈ سیٹ سے لڑ رہے ہیں، لوگ عزت چاہتے ہیں، وقار چاہتے ہیں۔ پاکستان سے پہلے بھی بلوچستان اور بعد کے دور میں بھی خوشحال رہا ہے، وہاں کے لوگ پڑھے لکھے ہیں، ٹیکنیکل لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں۔ ہمیں اپنے دیکھنا ہوگا ہمارے اندر کیا۔ ابھی صداقت بھائی نے کہا کہ ہم کوئی ایسا میکینزم بنائیں گے کہ بلوچستان میں بھی ڈیولپمنٹ ہم وفاق سے کچھ کر دیں۔ بھائی خدا کا واسطہ کوئی میکینزم نہ بناؤ۔ اسی چیز کی تو جد و جہد ہے کہ وہ ہم سے زیادہ باصلاحیت ہے، مگر ہم ان پہ تھوپ دیتے ہیں، ہم ہر چیز ان کے اوپر تھوپتے ہیں، ان کا وزیر اعلیٰ بھی ہم تھوپ دیتے ہیں۔ ان کو اپنے طریقے سے جینے دیں، ان کی روایتوں کے ساتھ۔ اور یہ جو قادر نے بات کی، بات ٹھیک ہے، افغان عوام ہمارے دوست ہیں، اور دیکھیے ہم نے غلطی کی تھی، چابہار میں انڈیا کو آنے دیا تھا۔ ہم نے ایک مورچے پہ لڑتے ہیں، دوسرا مورچہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جب چابہار میں آیا، اور چابہار میں انڈیا کس کے طرف سے؟ انڈیا فرنٹ مین تھا امریکہ کا۔ امریکہ انڈیا کو فنڈنگ کر رہا تھا، چونکہ امریکہ چاہتا تھا کہ ہمارا گوادر فیل ہو جائے۔ امریکہ انڈیا کے تھرو ایران کے پاس آیا، ڈائریکٹ نہیں آ سکا۔ تو ہمیں اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے ایک دوسرے کے باوقار طریقے سے۔ اور پھر میں ایک بات بتاؤں گا، اگر عمران خان صاحب چاہتے ہیں واقعی کوئی چینج، تو جو پالیسی محمد نواز شریف صاحب نے بلوچستان کے لیے، دیکھیں آپ ایک سیاسی پالیسی دیکھیں، ہماری حکومت بن سکتی تھی، ہم نے ثناء اللہ کو بعد میں بنایا، پہلے ڈاکٹر مالک کو بنایا۔ آج جا کے آپ گوادر دیکھیں، گوادر ایک خوبصورت شہر ہے۔ ڈاکٹر مالک نے اور حاصل بیزنجو نے، میں نے ان کو دونوں ہاتھوں سے سلام ہے جو انہوں نے خدمات انجام دی، مگر کیا کریں کہ ہم ہر بار چاہتے کہ مسلط کر دیں وفاق سے اپنے لوگ، یا سندھ سے یا پنجاب سے، یہ نہ کریں۔ چلیں اس کا جواب تو نہیں، صداقت بھائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ والا نہیں چلے گا، اب ذرا تھوڑا سا ان کے اوپر مزید ٹرسٹ کریں۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ پیسے تو خرد برد ہو جاتے ہیں، لیکن نہال بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیں ان کو، وہ دے ول ڈیسائیڈ، ان کو ہی کر دیں جو وہ کر رہے ہیں۔ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ نہال صاحب کو یہ کہنا ہے کہ اگر محمد نواز شریف صاحب نے کچھ کیا ہوتا تو آج اس پوزیشن میں نہ ہوتے، لیکن میں وہ بات کرنا نہیں چاہ رہا۔ جو میں نے بات کی تھی کہ وہاں بہت سارے ایسے محکمے ہیں جو بلوچستان میں ہیں، جہاں بلوچستان کے لوگ کام کر رہے ہیں، اور وہ محکمے وفاقی ہیں۔ وہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ جس طرح ہمارا سندھ میں مسئلہ چل رہا ہے، جس طرح PWD ایک محکمہ ہے، وفاقی محکمہ ہے، اور وہ صوبے میں کام کرتا ہے۔ ریلویز کا محکمہ وفاقی ہے، گیس کا محکمہ وفاقی ہے، بجلی کا محکمہ وفاقی ہے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ کوئی وفاق۔ پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ بہتر کوارڈینیشن کے ساتھ کام کرنا پڑے گا وفاق اور صوبے کی، کیونکہ فنڈ بہت بڑے ہیں۔ عمران ایک منٹ کے لیے عمران ایک منٹ، عمران میں صداقت بھائی سے درخواست کروں گا، آپ کو کسی نے روکا ہے کام کرنے سے؟ کریں آپ وفاقی محکمے سے کام شروع کر دیں۔ چلیں ٹھیک ہے جی صداقت بھائی۔
تو یہی بات ہے نا، یہی بات ہے نا. میں کہنا چاہتا ہوں اگر وہاں بجلی کی جو علاقوں میں دینی ہے وفاقی محکمہ میں دینی ہے، اگر کوئی ریل کا نظام ٹھیک کرنا ہے، گیس لگانی ہے تو یہ وفاقی محکمہ. میرا ہرگز مطلب نہیں تھا کہ کوئی پنجاب سے یا بلوچستان یا سندھ سے بندے بھیجیں. تو وہ پوائنٹ یہ کہ ایک کولیبریشن ہو. ہماری وہاں پہ آلریڈی ہماری ایک کولیشن گورنمنٹ ہے اور بڑی اچھے تعلقات ہیں، اور وفاق اور صوبہ مل کے اس کو کام کریں گے. جو وفاقی محکمہ ہے وہ بھی اور صوبائی محکمہ بھی انشور یہ کرنا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ایک ٹرانسپیرنسی ہے وہ وہاں بھی نظر آئے جو ماضی میں نظر نہیں آئی. باقی پولیٹیکل سلوشن اگر ہوتا اس سے پہلے ہوا ہوتا تو آج بلوچستان میں بدامنی نہ ہوتی، اور بلوچستان کے کچھ لوگ جو ایک ان کو دشمنوں نے استعمال کیا پاکستان کے خلاف وہ نہ ہوتا، اور جو پہاڑوں پہ اسلحہ لے کے کھڑے وہ نہ ہوتے. بہرحال کیونکہ یہ قومی ایشو ہے اور بلوچستان کو ٹھیک کرنا ہے، اس میں ہمیں ہر ایک بندے کی بات سننی ہے، اور بلوچستان کے جو ناراض لوگ ہیں ان کو بھی ٹیبل میں بٹھا کے ڈیولپمنٹ کرنی ہے اور ان کو انگیج کرنا ہے، اور ڈائیلاگ کے ذریعے اس مسئلے کو انشاءاللہ حل کریں گے. جب لیڈرشپ کی نیت ہو اور کیپیسٹی ہو اور کیپیبلٹی ہو، ویژن ہو، تو انشاءاللہ یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ. قادر مندوخیل صاحب، امریکہ کیوں جا رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب؟ ان کے امریکہ کے وزٹ کر یہ افواہیں ہیں کہ وہ وہاں پہ کچھ ایسا چکر چلانے جا رہے ہیں کہ میں سی وی لے کر آیا ہوں تو موقع دیں، امریکی مفادات ہمارے مفادات، اور کچھ لوگ ماضی کی مثالیں بھی دے رہے ہیں. اس میں یعنی اس موقع پر یہ دورہ، اس میں کچھ خبر ہے واقعی؟ آپ اس بات کو کنفرم کرے ہو کہ پاکستان کی حکومتوں میں امریکہ کا آتا ہے، پاکستان کا جو اسٹیبلشمنٹ میں چینجز آتا ہے وہ امریکہ کرتا ہے، پاکستان میں جو وزیر اعظم بتا ہے وہ امریکہ کہنے پہ آتا ہے؟ اگر آپ کنفرم کرتے ہو تو پھر میں آگے جواب دوں. اس کا اثر رسوخ تو رہتا ہے، یہ تو ایک سچ ہے، اس کا اثر رسوخ تو رہتا ہے. کیا ہو گیا؟ یعنی بلاول بھٹو صاحب پاکستان سے باہر نہ جائے. اور میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا صداقت عباسی صاحب، ماحول بڑا اچھا ہے، میں تھوڑی سی اور اچھی گفتگو کرنے کے موڈ میں تھا. لیکن یہ ماضی کی حکومتوں آج جب گادر گئے ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے کہا کہ یہاں آصف علی زرداری نہیں آیا. او بھائی خدا کا خوف کا لو، آپ پہلی مرتبہ گئے ہو، آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ ماسٹر پلان بنا رہے ہو. ماسٹر پلان میرے ماموں ڈائریکٹر تھے ٹاؤن پلاننگ کے جی ڈی اے کے علیم خان مندوخیل نے بنا چکا ہے پہلے سے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ بلوچستان پیکیج آصف علی زرداری صاحب پیپلز پارٹی دے چکے 5000 نوکریاں. آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ ساری ترقیاتی کام. اب میں ایک چیز بتاؤں آپ کو، میں جو ان کے وفاقی اداروں کی بات کی، وفاقی ادارے جہاں وابڈا ہے وہاں دنوں میں بجلی نہیں ہوتی ہے، گھنٹوں میں نہیں دنوں میں نہیں ہوتی ہے. وہاں گیس کا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ بلوچستان کا دوسرا بڑا شہر زوب، وہاں گیس کا پروجیکٹ پچھلی حکومت کا منظور ہو چکا تھا، ٹینڈر ہو چکا تھا، موجودہ حکومت نے کینسل کیا ہے. وہاں ریلوے کی میں بات آپ کو بتا دوں، ریلوے اسٹیشن زوب ریلوے اسٹیشن میرے دادا ملک صاحب جان مندوخیل نے ایک گفٹ کی تھی. وہ ریلوے جو انگریز نے بنایا تھا اس ریلوے آج بند ہے اور وہ کوارٹر کرائے پہ دے چکا ہے. یہ صداقت عباسی صاحب کریں گے. میں نے ضمنی جو بجٹ پیش کیا اس میں بھی اعتراض کیا کہ آپ کیوں ریلوے کو فنڈ دے رہے ہیں، وہ تو زمینیں وہ سارے کوارٹر کرائے پہ دے چکا ہے. اب بھی وقت ہے، ہم اس باتوں پہ نہیں جانا چاہ رہے. اب بھی وقت ہے کہ عمران خان صاحب اگر پہلی مرتبہ گوادر گئے اور ان کو یہ چیز دکھانا ہے کہ میں سی پیک جو ہے نا وہ رفتار تیز کر رہا ہوں، تو اس بات کی بھی نشاندہی ہوتی ہے کہ پچھلے 3 سال سے سی پیک کی جو رفتار تھی وہ کم ہو گئی ہے. جہاں آصف علی زرداری صاحب نے 9 دورے چائنا کے کیے، اس سی پیک پورے پروجیکٹ کو اسٹیبلش کیے. بلوچستان کے کتنے دورے کیے ہیں سر آصف علی زرداری صاحب نے؟ اور موجودہ حکومت نے اس کو روک دیا ہے. آج وہاں پہ جا کے کچھ ایم اے اوز کے اوپر سائن کرنا یا کچھ سبز باغ دکھانا یا کچھ کراچی کی طرح وعدے جو کیے اتنا ارب اتنا ارب، اس سے آپ اس تاثر کو نہیں دے سکتے ہو کہ آپ نے وہاں سی پیک تیز کر دیا. آپ نے آج بھی چلو پچھلی حکومت، ایک آخری بات، پچھلی حکومت میں تو آپ الزام لگا رہے ہو، آج 3 سال بھی ہو گئے. میں پچھلے ہفتے میں گیا ہوں گوادر پہ، آج بھی وہاں بجلی کا وہاں فقدان ہے. جو بجلی کا تھوڑا بہت لائن آ رہا ہے وہ ایران سے آ رہا ہے. آج بھی پانی کی بوند 2006 سے ہی، آج بھی وہاں 2006 سے ہی ایران سے آ رہا ہے. ہاں میں مانتا ہوں. ابھی تو فرشتوں کی حکومت آ گئی نا، ابھی تو کرنا چاہیے نا. ہم تو برے صحیح نا، یہ تو اچھے آ گئے. 3 سال کی بات کے بعد بتا رہا ہوں آپ کو، یہ بات کر رہا ہوں. اور پھر دوسری بات میں ایک چیز آخری بات، بلوچستان کے مسئلے
بلوچستان کی مسئلے کا آپ کو بالکل موقع ملے گا، ذرا تعامل میں سے کام لے۔ بلوچستان کا مسئلے کا واحد حل میں ہے عمران سے بلوچستان کے جو نوجوان جو راستہ بھٹک چکے ہیں، کچھ نوجوان راستہ بھٹک کے ان کو روزگار دے، ان کو کام دے۔ بلوچستان کی دور دراز پہاڑیوں میں جہاں کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کا پینے کا روزگار نہیں ہے، تو یقیناً وہ کسی لوگوں کے ٹھیک ہے انڈیا کی یا میں کسی اور کے بقایا میں